نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف تأخذونه اور تم کس طرح لے سکتے ہو اس کو، کیسے لوگے اس کو واپس؟ وقد افضى بعضكم الى بعض، جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں، یعنی اچھے دن بھی تم نے گزارے اور ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا تم نے، اور اب جب دل بھر گیا تو تم اسے نکال باہر پھینکنا چاہتے ہو اور مال بھی واپس لینا چاہتے ہو، تو یہ کوئی شرافت کی بات نہیں۔ افدا کا لفظ جو ہے، فضا بھی اسی سے ہے، وسیع جگہ کو کہتے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو اپنی دسترس میں لے لینا، اور افدا کا معنی ہوتا ہے مرد اور عورت کا تنہائی میں ملنا، دوسرے کے سامنے اپنے سارے بھید بے نقاب کر دینا، یعنی شوہر اور بیوی کے خاص تعلق کی طرف اشارہ ہے۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے پکا وعدہ لے چکی۔ غلیظ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عربی میں غلیظ کہتے ہیں سخت کو، غلیظ القلب پیچھے آپ پڑ چکے ہیں، شدید۔ تو یہاں پکا وعدہ مراد ہے، اور اس سے مراد کون سا وعدہ؟ جو نکاح کے وقت عہد لیا گیا تھا کہ تم اسے اچھے طریقے سے آباد کرو گے یا احسان کے ساتھ چھوڑو گے، کیونکہ نکاح کیا ہی اسی لیے جاتا ہے۔ اور خصوصاً آپ دیکھیں کہ رشتہ لیتے وقت لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں نا۔ چلے رشتہ کو چھوڑیں، جب رخصتی ہو رہی ہوتی ہے اس وقت ڈائلاگ سنے کبھی آپ نے لوگوں کے، کہ اس کو پھولوں کی طرح رکھیں گے اور بعد میں پھر جیسے ذلیل کرتے ہیں وہ بھی آپ سب دیکھتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر فرمایا کہ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اس پکے عہد عقد نکاح کے اوپر بھروسہ کر کے ہی جس پر اللہ اور بندوں کو گواہ بنایا گیا تھا، اس عہد پر اعتماد کر کے ہی تو وہ تمہارے گھر آئی تھی۔ اب تم ایسے ہی نکال دو گے ان کو، سب کچھ ان کا لے کر، ان سے فائدہ بھی اٹھا لیا اور ان کو دیا ہوا مال بھی لے لیا اور ان پر الزام لگا کر ان کو باہر دھتکار دیا، تو یہ سب کچھ اسلامیت اور انسانیت کے خلاف ہے۔ یہ کسی نے لکھا ہے کہ جو عورتوں پر ظلم اور زیادتیاں ہوتی ہیں، زیور سے لے کر ہر چیز چھین لی جاتی ہے، جہیز کی صورت میں انہیں سامان مل گیا، پیسہ زیور سب کچھ مل گیا، اور بیوی کی شکل میں نوکرانی مل گئی، شوہر سمیت ساس نند، کون سا ظلم ہے جو نہیں کرتی؟ پھر وہ کس طرح نکل کر عدالت تک پہنچتی ہے؟ تو شوہر صاحب قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر بار بار بولتے ہیں کہ یہ تو ایک تنکا بھی نہیں لائی، قسمیں کھاتے ہیں، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یا اللہ آپ کہاں ہیں، اب تو آ جائیں۔ ایک طرف اس کو برباد کر دیتے ہیں، دوسری طرف سب کچھ چھین لیتے ہیں، اس کی قسمت میں کیا آتا ہے؟ صرف عدالت کے چکر، لوگوں کے تانے۔ یہ واقعی ایک حقیقی صورتحال ہے جو بسا اوقات پیش آتی ہے۔ اس خرابی سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ بتائیں گے کہ یہ خرابیاں کیوں ہیں ہمارے معاشرے میں؟ کیا ہمارے مردوں کی کہیں کوئی ایسی ٹریننگ ہو رہی ہے کہ جس سے انہیں یہ احساس ہو کہ قرآن پاک نے کتنی تاکید کی ہے کہ عورتوں کے زبردستی وارث مت بن بیٹھو، ان کو دیا ہوا مال واپس نہ لو، خواہ ایک ڈھیر مال ان کو دیا ہے وہ نہیں لے سکتے، عاشروہن بالمعروف۔ یہ سب حکم کس کے لیے ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں؟ یہ سب مردوں کے لیے، اور یہ سب عورتوں کے حقوق ہیں۔ اس کے اوپر سورۃ النساء اتری ہے، ہاں؟ لیکن اس کا حل کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ بعض این جی اوز اس میں کام کر رہی ہیں، اور اس کا حل انہوں نے یہ سوچا ہے کہ عورت کو عدالت میں لے جا کر اس کو حق دلوایا جائے، لیکن آپ دیکھیں کہ عدالت میں جا کر چند پیسے تو شاید مل جائیں، لیکن اس ہونے والے ظلم اور تانوں اور ٹارچر کو کون سی عدالت روک سکتی؟ کیا کوئی عدالت عورت کے اوپر ہونے والے اس ایموشنل وائلنس کو کنٹرول کر سکتی ہے؟ نہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارا عدالتی نظام آپ سب کو معلوم ہے کہ وہاں سے کتنا انصاف ملتا ہے، سب کو معلوم، اور کتنے طویل عرصے تک یہ سب جنگیں ہوتی ہیں اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ جذباتی طور پر عورت بہت ایموشنل ہوتی، وہ یہ سب صدمہ اور یہ نیگلیجنس اور یہ ساری زیادتی ویسے ہی برداشت نہیں کر سکتی اور عمر بھر کا روگ لگا لیتی۔ تو اس میں پھر کرنا کیا چاہیے؟
اس میں یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی اس تعلیم کی خاص طور پر تشہیر کرنی چاہیے. ہمارے ہاں جمعے کے خطبے اس پر ہونے چاہیے. ہمارے ہاں مردوں کے اندر جو تبلیغ ہوتی ہے اس کا ایک پراپر حصہ ہونا چاہیے اس پر، کہ جس میں ان کو بار بار اس بات کی تلقین اور تبلیغ کی جائے کہ وہ اپنے گھروں کی طرف صحیح معنوں میں توجہ دیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو عموماً خطبے وغیرہ ہوتے ہیں بس وہ حکمرانوں پر تو خوب تبصرہ تذکرہ ہوتا رہتا ہے، لیکن عملی زندگی کے بارے میں کہ کتنا بڑا ظلم اور زیادتی ہے کسی کا مال لینا اور اس طرح اس کو اذیت دینا، اس پر کوئی بات نہیں ہوتی. بسا اوقات ماں باپ بھی اپنی بیٹیوں کو بس پھینک کر خود بے خبر ہو جاتے ہیں. آپ کو پیچھے میں نے بتایا تھا کہ شادی کے لیے ولی کا ہونا ایک شرط ہے. وہ ولی کا ہونا کس لیے رکھا گیا؟ تاکہ پیچھے ایک بیکنگ ہو، ایک سپورٹ ہو کہ یہ بچی جو ہے یہ بے یار و مددگار نہیں ہے. ایک تو مردوں کی فطرت میں ویسے ہی سپیریورٹی ہے، وہ فزیکلی بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور کچھ ہمارے ہاں پرورش ایسے طریقے پر ہوتی ہے کہ وہ رائی کا پہاڑ بن جاتا ہے. وہ جو چھوٹا سا ایک درجہ بڑھ گیا اس کو ایک نہیں کئی درجے ان کے اندر زیادہ بڑھا دیتے ہیں. ہم عورتوں کو اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرنی ہے کہ بچپن سے ہی وہ بہن کا، ماں کا، ایسے سب رشتوں کا احترام کرنا سیکھیں. جن گھروں میں ماں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ ادب اور احترام کی تلقین کی جاتی ہے وہ یقینی طور پر آگے جا کر بیویوں کی بھی عزت کرتے ہیں. اس کے بعد مزید حقوق کی حفاظت. اب آئندہ آیات میں ان عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے جن سے ایک مرد نکاح نہیں کر سکتا. جہاں اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ مرد عورت کے ساتھ فطری طریقے پر اپنی جذبات کی تسکین کرے، وہاں قریب کی خواتین جن کو محرمات کہا جاتا ہے ان کے ساتھ ایک ایسے تعلق کی تعلیم دی گئی کہ جس میں کوئی شہوت نہ ہو، جس میں کوئی بری نظر نہ ہو. اسی لیے اسلام نے کچھ خواتین کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دے دیا. اب ان کا ذکر ہے. اس میں بھی دراصل عورت کے حقوق کی حفاظت کی گئی، ورنہ تو وہ اپنے باپ بھائی سے بھی محفوظ نہ ہوتی. لیکن اسلام نے باپ بیٹی، بھائی بہن اور دیگر کچھ رشتوں کے درمیان حرمت قائم کر کے عورت کو محفوظ کیا. وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ تم نکاح کرو، مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، جس سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا. آبا کا لفظ کیوں ہے؟ کہ باپ کے علاوہ دادا بھی ہیں، پر دادا بھی ہو سکتے ہیں. من النساء، عورتوں میں سے، یعنی ستیلی ماں جو ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. الا ما قد سلف، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. ماضی کو کریدنا، گزری ہوئی غلطیوں پر احکام صادر کرنا نئے مسائل پیدا کرتا ہے. گویا کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ ماضی کو بھول کر حال اور مستقبل پہ نظر رکھو. جو تمہارے اختیار میں ہے اس کی اصلاح کرو، اور جو نہیں ہے اس پر خاموشی اختیار کرو. اصل میں یہ حکم اس لیے بھی دیا گیا کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نیا حکم آتا ہے تو فوراً لوگ سوچتے اچھا جو وہ پہلے ہو چکا اب اس کا کیا ہوگا. عرب جاہلیت میں یہ ایک عام رسم تھی، ستیلی ماں سے نکاح کر لینا، یعنی باپ کی منکوحہ سے نکاح کر لینا، اس سے اولاد بھی ہوئی لوگوں کی. اب جب یہ حکم آیا کہ اس سے نکاح کرنا حرام ہے تو لوگوں نے سوال کیا کہ اچھا وہ جو پہلے ہو چکے اب ان بچوں کا کیا ہوگا اور ان شادیوں کا کیا ہوگا. کہا جو ہو چکا سو ہو چکا، ماضی کو چھوڑو، آئندہ کی سوچو. اور کیوں منع کیا جا رہا ہے ایسا کرنے سے؟ انہ کان فاحشۃ، کیونکہ وہ بہت بے حیائی کا کام ہے. ومقتا، اور ناپسندیدہ عمل ہے. وساء سبیلا، اور بہت برا چلن ہے. مقت کہتے ہیں ایسی چیز جو بغض اور دشمنی کا سبب بنے. یعنی باپ کی بیوی سے نکاح مت کرو، یہ چیز بہت ہی ناپسندیدہ ہے. اتنی بری حرکت ہے کہ جس کے کرنے والے سے تو دشمنی یا بغض رکھا ہی جانا چاہیے.
اصل میں یہاں ماں کا احترام بھی سکھایا جا رہا ہے کہ ستیلی مائیں بھی ماؤں ہی کے مقام پر ہیں، لہٰذا انہیں ماں سمجھو اور انہیں وراثت کا مال مت سمجھو، زبردستی ان سے نکاح نہ کرو یا ان کے ترکے کے وارث مت بن بیٹھو. یہ سب کچھ انتہائی شرمناک اور قابل مذمت ہے. وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے. اسلام سے پہلے عورتوں پہ جو ظلم ہوتے تھے ان میں ایک تو یہ تھا کہ جو مال عورت کو کہیں بھی وراثت سے ملا یا اس کے میکے والوں نے اس کو دیا یا اسے کوئی ہدیہ ملا، تحفہ ملا، تو وہ جو اس کا شوہر ہوتا یا کوئی اور اس کے رشتہ دار ہوتے وہ اسے ہتھیا لیتے، اور عموماً سسرالی مرد اس مال کو چھین لیتے. یہ اس پہ ظلم ہوتا. پھر یہ ظلم ہوتا کہ عورت اپنے حصے کے مال پر قبضہ تو کر لیتی لیکن اسے پھر کہیں اور نکاح کرنے سے منع کر دیا جاتا، جیسے پیچھے یتیم بچیوں کے بارے میں. پھر اسی طرح بعض اوقات بیوی کا کوئی قصور نہ بھی ہوتا اور شوہر کو بیوی پسند نہیں ہوتی تو عورت پہ الزام لگا کے اس کو فارغ کر دیا جاتا، اور بسا اوقات اس سے سب مال وغیرہ جو پہلے دیا جا چکا ہوتا تھا وہ واپس لے لیا جاتا. پھر اسی طرح کیا ظلم ہوتا کہ شوہر مر جاتا تو اس کی بیوہ سے اس کے بیٹے، یعنی شوہر کے دوسری ماں سے بیٹے اور دیور وغیرہ اس سے نکاح کر لیتے. تو ان سب چیزوں کو کیا کہا گیا؟ انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا. ظلم کی یہ ساری صورتیں کیا ہیں؟ بہت برا چلن ہے، بہت ہی غلط چیزیں ہیں. محرمات کی مزید تفصیل. حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں. ماں میں نانی دادی بھی شامل ہیں. وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، اس میں پوتی نواسی وغیرہ سب شامل ہیں، سگی ستیلی بھی. واخواتکم، اور تمہاری بہنیں. وعماتکم، اور تمہاری پھپھیاں. وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں. وبنات الاخی، اور بھائی کی بیٹیاں. کون؟ بھتیجیاں. وبنات الاختی، اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں. وامہاتکم، اور تمہاری وہ مائیں. اللاتی ارضعنکم، جنہوں نے تم کو دودھ پلایا یعنی رضائی مائیں. واخواتکم، اور تمہاری بہنیں. من الرضاعتی، دودھ سے یعنی دودھ شریک بہنیں. دودھ شریک بہن کون ہوتی ہے؟ کہ جس کے ساتھ مل کر تم نے ایک عورت کا دودھ پیا، جس بچی کے ساتھ تم ایک عورت کے دودھ میں شریک ہوئے. وامہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں کون ہوئی؟ ساسیں. وربائبکم، اور بیٹیاں تمہاری بیویوں کی. ربائب جو ہے ربیبہ سے ہے. ربیبہ رے بے سے ہے. رب یعنی زیر تربیت لڑکیاں، عورت کے پچھلے شوہر سے بیٹی جو دوسرے شوہر کی پرورش میں ہو. یعنی ایک عورت نے ایک جگہ شادی کی، اس سے بیٹی ہوئی، پھر اس نے وہاں سے طلاق لے لی یا وہ فوت ہو گیا، دوسری جگہ شادی کی، وہ بیٹی ساتھ لائی. اب یہ بیٹی اپنے اصلی باپ کی بجائے ایک اور مرد کی زیر تربیت ہے. ایسی بچی کو ربیبہ کہا جاتا ہے، وہ بھی حرام ہے. اللاتی فی حجورکم، وہ جو تمہاری گودوں میں ہیں یعنی تمہارے گھر میں ہیں. من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے. اللاتی، وہ بیویاں جو دخل تم بہن، جن سے تم نے دخول کیا یعنی جن سے تمہارا ازدواجی تعلق قائم ہو گیا. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، پھر اگر تم نے ان سے دخول نہیں کیا یعنی تمہارا ازدواجی تعلق نہیں ہوا، محض پیپر ورک ہوا، خالی زبانی نکاح ہوا. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو کوئی گناہ نہیں کہ اس عورت کو چھوڑ کر اس کی بیٹی سے شادی کر لو. یعنی اگر رخصتی نہیں ہوئی، مثلا دوسرے ملک میں ہے، ٹیلی فون پر نکاح ہوا اور پھر ٹیلی فون پر ہی طلاق بھیج دی، تو ایسی صورت میں اسی عورت کی اگر کوئی دوسرے خاوند سے جوان بیٹی ہے تو اس سے یہ مرد نکاح کر سکتا ہے. قانونی صورت بتائی جا رہی، کو حکم نہیں دیا جا رہا. فلا جناح علیکم، تو کوئی گناہ نہیں تم پر. کیا گناہ نہیں؟ کہ تم پھر اس بچی سے شادی کر لو.
جس کی ماں سے محض نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی. وحلائل، اور بیویاں. حلائل حلیلہ کی جمع ہوتی. حلیلہ کا لفظ حلہ یا ہلو سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے اترنا. بیوی بھی وہیں اترتی ہے نا جہاں شوہر اترتا ہے. اور حلہ کا مطلب رہنا بھی ہوتا ہے، قیام کرنا. تو حلیلہ جو اپنے شوہر کے ساتھ قیام کرتی، اس بنا پر بیوی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. وحلائل ابنائکم، اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی. یہ کون ہوئی؟ بہویں. الذین، وہ بیٹے. من اصلابکم، جو تمہاری پشت سے ہوں، یعنی سگے بیٹے. وَأَن تَجْمَعُوا، اور یہ کہ تم جمع کرو، یعنی یہ بھی حرام ہے کہ تم جمع کرو. کس کو؟ بین الاختین، دو بہنوں کے درمیان. یعنی دو بہنوں سے ایک وقت میں شادی کرنا بھی حرام ہے. بیوی کی بہن یعنی سالی سے بیوی کے ہوتے ہوئے شادی نہیں ہو سکتی. قرآن پاک سے تو صرف یہ پتہ چلتا ہے، لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خالہ اور بھانجی، پھپھی اور بھتیجی کو بھی ایک جگہ جمع نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس سے بھی قطع رحمی ہوتی ہے. الا ما قد سلف، مگر جو پہلے ہو چکا. یہ پھر کیوں دہرایا گیا کہ اگر جاہلی معاشرے میں یہ سب کچھ ہو چکا تب اس دروازے کو مت کھولو، کیونکہ اس کا فائدہ کچھ نہیں. اگر ایسے کیسز آنے لگ جائیں، وہ فلاں نے 40 سال پہلے یہ کیا تھا، اب اس کا سٹیٹس بتا دیجئے، وہ اس کی توبہ ہوگی، معافی ہوگی یا نہیں ہوگی، بس ہو چکا جو ہو چکا. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، بخشنے والا، مہربان ہے. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ محرمات کتنی ہوئی اور کون کون سی ہوئی؟ نمبر 1 مائیں، اور ان میں دادیاں نانیاں بھی شامل ہیں. نمبر 2 بیٹیاں، ان میں پوتیاں نواسیاں بھی شامل ہیں. نمبر 3 بہنیں، اس میں سگی، الاتی، اخیافی بہنیں سب شامل ہیں. نمبر 4 پھپھیاں. نمبر 5 خالائیں، خواہ سگی ہوں یا اخیافی یا الاتی، سب حرام ہیں. نمبر 6 بھتیجیاں اور ان کی بیٹیاں. نمبر 7 بھانجیاں اور ان کی بیٹیاں. نمبر 8 رضائی مائیں. نمبر 9 رضائی بہنیں. اور رضاعت کی روح سے وہ سب رشتے حرام ہیں جو نسب کی روح سے ہیں، کیونکہ حدیث میں واضح طور پر آتا ہے. پھر اسی طرح نمبر 10 ساس اور سالیاں جب تک کہ ان کی بہن نکاح میں ہو. نمبر 11 ستیلی بیٹیاں. نمبر 12 بہو جو حقیقی بیٹے کی بیوی ہو. متبنہ کون ہوتا ہے؟ لے پالک، یعنی جو اڈاپٹڈ چائلڈ ہو، اس کی بیوہ سے نکاح حرام نہیں ہوتا. نمبر 13 دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے. اور پھر اگلی آیت کی روح سے وہ عورت بھی کسی سے نکاح نہیں کر سکتی جو پہلے سے کسی کی زوجیت میں ہو یا پہلے سے اس کی شادی ہو چکی ہو، یعنی اس کو طلاق نہیں ہوئی یا وہ بیوہ نہیں ہوئی، تو اس کا بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اس کو میں ایک دوسری تقسیم سے آپ کو سمجھاتی ہوں. 7 محرمات نسب کے حوالے سے ہیں، 7 رضاعت سے اور 4 سسرال سے. ٹھیک ہے. نسبی محرمات کون سی ہیں؟ مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجی اور بھانجی، یہ نسب سے. رضاعت سے بھی رضائی مائیں، رضائی بیٹیاں، رضائی بہنیں، رضائی پھپھیاں، رضائی خالائیں، رضائی بھتیجی، رضائی بھانجی. ٹھیک ہے. اور سسرالی محرمات ساس، بہو، ربائب اور باپ کی منکوحہ، اور 2 سگی بہنوں کو جمع کرنا. اور پھر وہ پھپھی اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی، یہ پھر سسرالی اس میں آ جاتا ہے. یعنی اگر ایک سے شادی ہو چکی ہے تو پھر سسرالی رشتہ بنتا ہے نا اس کی بہن سے. اچھا، زنا سے پیدا ہونے والی بیٹی اس میں شامل ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں علماء کی 2 رائے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ وہ بھی چونکہ اپنا ہی نطفہ ہے اس لیے اس سے نکاح حرام ہے، اور بعض کہتے ہیں چونکہ وہ وراثت میں حقدار نہیں اس لیے اس سے نکاح حرام نہیں. بہرحال یہ دونوں اوپینین پائے جاتے ہیں. یہ جو رضاعت کا مسئلہ ہے، میں اس پر 1-2 احادیث آپ کو سنا دیتی ہوں. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورتیں نسب کی روح سے حرام ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتی ہیں. عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے ابو احاب بن عزیز کی بیٹی سے نکاح کیا. پھر ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے عقبہ اور اس کی بیوی دونوں کو دودھ پلایا، یعنی یہ رضائی بہن بھائی ہیں. میں نے اسے کہا میں تو نہیں سمجھتا کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے، نہ ہی تو نے مجھے کبھی بتایا.
پھر کہتے ہیں کہ چونکہ ان کو شک گزرا، کہتے میں سوار ہو کر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ سے پوچھا کہ اب کیا کروں، تو آپ نے فرمایا اب یہ نکاح کیسے رہ سکتا ہے جبکہ ایسی بات کہہ دی گئی، چنانچہ میں نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور دوسری جگہ نکاح کر لیا۔ اس میں آپ دیکھیں ایک عورت کی گواہی قبول کی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضاعت وہی معتبر ہے جو کم سنی میں بھوک بند کرے۔ رضاعت کا مطلب کیا ہوگا؟ بچہ دودھ پینے کی عمر میں ہو، جیسے 2 سال کے اندر، اور بھوک بند کرے یعنی اتنا دودھ پیے کہ اس کا پیٹ بھر جائے، ایسی رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 بار یا 2 بار دودھ چوسنے سے رضاعت کی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ پتہ نا بعض اوقات اگر بچے نے 1 سپ لی یا 2 لے لی تو اس سے نہیں رضاعت ثابت ہوتی۔ اچھا، اور اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ خود ایک عورت دودھ پلائے یا فیڈر سے اس کا دودھ کسی کو پلوا دیا جائے، کیونکہ باہر کے ممالک میں عام ہوتا ہے کہ بعض اوقات ورکنگ وومن ہوتی ہیں تو اپنا دودھ نکال کر اس کو سٹور کر دیتی ہیں اور پھر بچے کو جو چائلڈ کیئرنگ سینٹرز ہوتے ہیں اس میں اسی دودھ سے فیڈ کیا جاتا ہے۔ تو رضاعت کس سے ثابت ہوتی ہے؟ جس سے پیٹ بھر جائے، 1-2 دفعہ کے پینے سے نہیں۔ والمحصنات من النساء، اور محصنات بیاہی ہوئی عورتیں، شادی شدہ عورتیں، من النساء عورتوں میں سے، یعنی ان سے بھی نکاح ممکن نہیں۔ ایسی عورت جو پہلے سے شادی شدہ ہو اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، الا مگر ما ملکت ایمانکم، جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں ہیں، مراد ہیں لونڈیاں۔ کون سی لونڈیاں؟ جو میدان جنگ میں جہاد کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ آئیں اور جنہیں شریعت کے طے شدہ اصولوں کے مطابق کسی کی ملکیت میں دیا جائے۔ ایسی عورت اگر پہلے سے شادی شدہ بھی ہو تو قید ہونے کے بعد اس کا پچھلا نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے اور ان سے ایک مسلمان تمتع کر سکتا ہے۔ عام حکم کیا ہے کہ اگر ایک عورت پہلے سے شادی شدہ ہے تو اس سے کوئی اور شادی نہیں کر سکتا، یعنی شادی پر شادی یا نکاح پر نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک عورت اگر پہلے سے شادی شدہ ہے، غیر مسلم ہے، جنگ میں ہاتھ آئی ہے، تو وہ عورت اگرچہ شادی شدہ ہو پھر بھی اس سے تمتع ہو سکتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک جنگ ہوئی تھی بنو غطفان کے قبیلے کے ساتھ جس کا نام تھا غزوہ اوطاس، جس میں دشمنوں کی کچھ عورتیں قید ہو کر آئیں۔ ان عورتوں کے شوہر بھی زندہ تھے۔ جنگ میں یہ پکڑی ہوئی عورتیں، ان کی حیثیت کیا تھی، پوزیشن کیا تھی، اس کو واضح کیا گیا۔ اسلام میں غلامی کوئی باقاعدہ ادارہ نہیں اور نہ ہی غلامی کا کہیں سبق دیا گیا۔ یہ اسلام کے نظام کا کوئی حصہ نہیں، کوئی لازم جزو نہیں۔ لونڈی یا غلام رکھنا نہ فرائض میں سے ہے، نہ واجبات میں سے، نہ سنت ہے، نہ نفل ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس وقت قرآن پاک نازل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو معاشرے میں یہ ادارہ پہلے سے ہی موجود تھا۔ بہت سی چیزیں جو اصلاح طلب تھیں، انہی میں سے ایک چیز غلاموں کی اصلاح اور غلامی کے انسٹیٹیوشن کی اصلاح ضروری تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر اصلاحات کے ساتھ ساتھ غلامی کی بھی اصلاح فرمائی۔ سب سے پہلی اصلاح یہ کہ یہ بات بار بار دہرائی گئی کہ یہ لونڈی غلام تمہارے ہی بھائی بند ہیں۔ یہ صرف ایک ریلیشن شپ ہے جو دنیا میں تمہارے اور ان کے درمیان قائم ہو گیا، جیسے ایک امپلائر اور امپلائی کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، لیکن بحیثیت انسان سب برابر ہیں۔ اگر کوئی آقا ہے یا غلام ہے تو بھی بحیثیت انسان وہ برابر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ تم خود کھاتے ہو
اپنے غلاموں کو وہی کچھ کھلاؤ جو خود پہنتے ہو، وہی ان کو پہناؤ، ان کے ساتھ محبت، شفقت اور حسن سلوک رکھو۔ اسی طرح مالکوں کو بھی یہ کہا گیا کہ تم غلاموں کو آزادی خریدنے میں مدد دو اور اپنے مال میں سے ان کو دو تاکہ وہ اپنی آزادی خرید سکیں۔ پھر اسی طرح مختلف گناہوں کے کفارے کے طور پر غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں جس روز سے ایمان لایا ہوں، اور آپ کو یاد رہے کہ سابقون الاولون میں سے ہیں، اس روز کے بعد کوئی جمعہ مجھ پر ایسا نہیں گزرا کہ میں نے ایک غلام آزاد نہ کیا ہو۔ اگر اتفاقاً کسی جمعے کو میرے لیے آزاد کرنا ممکن نہ ہوا تو اگلی مرتبہ 2 غلام آزاد کیے۔ اسلام نے اس بات کو کبیرہ گناہ شمار کیا کہ کسی آزاد انسان کو پکڑ کر بے وجہ غلام بنا لیا جائے۔ صرف ان لوگوں کو غلام اور لونڈی بنایا گیا جو خالصتاً قتال فی سبیل اللہ کے نتیجے میں محاذ جنگ پر گرفتار ہوں، آگے پیچھے نہیں، جنگ کے میدان میں گرفتار ہوں، اور پھر ان کو کبھی فدیہ لے کر، کبھی بطور احسان، کبھی مسلمانوں کے تبادلے میں رہا کیا گیا، اور اگر ان میں سے کوئی بھی صورت قابل عمل نہ ہوئی تو ان کو مسلمان معاشرے میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو یہاں پر جو الا ما ملکت ایمانکم ہے، تو یہ کیسے مالک بن گئے ان کے؟ نمبر 1 کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس جنگ میں شریک ہوں جس کے نتیجے میں دشمن عورتیں پکڑی ہوئی ہاتھ آ گئیں، تو یہ ان پر تقسیم ہوئیں۔ یا دوسری صورت یہ کہ انہوں نے ان کو یعنی کسی اور دوسرے انسان سے خرید لیا ہو، اور پھر یہ جو عورتیں میدان جنگ میں ہاتھ آئیں، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ غزوہ اوتاس میں پہلی مرتبہ عورتیں بھی پکڑی گئیں، تو اگر دشمن اپنی فوج میں عورتیں بھر کے لے آیا ہے اور وہ آپ کے کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو جنگ میں اگر مردوں کے ساتھ عورتیں بھی پکڑی جائیں تو پھر کیا کیا جائے ان عورتوں کا یا مردوں کا؟ قرآن پاک میں آگے آتا ہے شاید سورۃ محمد میں کہ اما منم و اما فدا، معنی اس کا یہ ہے کہ خواہ ان پہ احسان کرو، ہاتھ آ جائے، جنگ بند ہو جائے، چھوڑنا چھوڑ دو، و اما فدا، چاہو تو فدیہ لے لو، اور فدیے میں مال بھی ہو سکتا ہے، اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے بچوں کو پڑھا دو، تعلیم بھی ہو سکتی، کوئی بھی چیز ہو سکتی۔ تیسری صورت کیا ہے؟ اپنے قیدیوں کا تبادلہ بھی کیا جا سکتا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ اپنی کچھ مسلمان عورتیں یا مرد ادھر پکڑ جا چکے ہوں، اب کیا کرو؟ ان کو دے کر اپنے بچے چھڑا لو، اپنی عورتیں چھڑا لو۔ اچھا نہیں، ایسی بھی کوئی صورت نہیں، کوئی اپنے بچے عورتیں نہیں پکڑے ہوئے، لیکن کچھ لینڈز دشمن کے قبضے میں چلی گئی ہیں، اب کیا کر سکتے ہو؟ ان غلاموں کو چھوڑ کر اپنی لینڈ چھڑا لو، تبادلہ کر لو۔ اگر ایسی بھی کوئی صورت نہیں تو جیل میں مت بند کرو، ان کو انسانی حقوق دو، ان کو گھروں میں لاؤ، اور پھر گھر میں لانے کے بعد مرد تو مزدوری کر سکتا، مشقت کر سکتا ہے، کام کر سکتا، لیکن ایک عورت کیا اسے بہن بنا کے رکھا جائے، ماں بنا کے رکھا جائے؟ کون سی صورت احسن ہے؟ ایک طرح سے بیوی کی حیثیت میں، کیونکہ اس کی ضرورت صرف کھانا پینا نہیں، وہ انسان ہے، ایک اور ضرورت بھی ہے اس کے ساتھ۔ یہ اصل میں اسے بیسک ہیومن رائٹس دیے جا رہے ہیں، لیکن اگر اس کو بالکل بیوی کے درجے پہ لایا جائے تو بیوی کی حق تلفی ہے کہ یہ مسلمان ہے، وہ کافر عورت ہے، لہذا اسے بیوی کی حیثیت سے نہیں، اس کا ایک الگ سٹیٹس رکھا گیا، اور وہ کیا ہے؟ لونڈی۔ بیوی ایک آزاد عورت ہے، وہ ایک غلام عورت ہے، بیوی مسلمان عورت ہے، وہ ایک کافر عورت ہے۔ پھر یہ بھی نہیں ضروری کہ ہر شخص جس کو وہ حکومت نے تقسیم کر دی وہ ضرور اپنے ہی گھر رکھے، وہ چاہے تو لاتے ہی آزاد کر دے، وہ چاہے تو غلام اپنا رکھے لیکن جسمانی تعلق نہ قائم کرے، اس کی شادی کہیں اور کر دے، چاہے تو اسے آزاد کر کے مسلمان کر کے اس سے شادی بھی کر لے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیی ابن اخطب کی بیٹی حضرت صفیہ کے ساتھ کیا، ان کو آزاد کیا اور ان سے نکاح کیا۔ تو یہ ایک حل ہے جو اسلام نے دیا ہے، یہ نہیں کہ اس سے آزادی لے کر عورتوں سے حرم بھر لیے جائیں
اور یہ کہا جائے کہ چونکہ اسلام میں لونڈیاں رکھنے کی اجازت ہے، یا یہ کہ ہر گھر کی جو نوکر خاتون ہے اس کو لونڈی سمجھ لیا جائے اور اس سے جسمانی تعلق کو حلال کر لیا جائے، اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔